ان کی عزت نفس کسی طرح سے مجروح نہ ہو. اور جب آپ ہمیں پناہ گاہوں میں بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی اس بات کی پہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں بھی اس بات کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہوا ہے. آپ کو میں یہ آج تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ایک روایت تھی کہ یہ خواتین جن کو اسسٹنس ملتی تھی ان کو کچھ اچھی ٹریٹمنٹ پہلے نہیں ملتی تھی. بڑے بڑے کیمپس میں وہ جاتی تھیں، زمینوں پہ بیٹھتی تھیں، پورے دن گرمی سردی میں وہ زمین پہ بیٹھتی تھیں. ان کیمپس میں اس ہجوم میں اکثر خواتین زخمی ہو جاتی تھیں، دیواریں گر جاتی تھیں، اموات بھی ہوئی ہیں. ہم نے احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جس کی تشکیل دی ہے وہ ایسے اس کو بنایا ہے کہ اب ان خواتین کو بینکوں کی برانچز تک رسائی ان کی ممکن ہے. اور یہ خواتین پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اے ٹی ایم سے جا کے اپنے پیسے نکالیں گی احساس کفالت پروگرام کے جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کے تحت. یہ جو ٹرانزیشن ہے اس ماحول سے اس ماحول تک یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت ایک کٹھن ٹرانزیشن ہے، بٹ اس پہ ہم پوری طرح ہمارا فوکس ہے کہ خواتین اب بینکوں کی برانچز میں جا کے عزت سے پیمنٹس لیا کریں، اور اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ جب کووڈ کی احساس ایمرجنسی کیش کی رقم کی ترسیل ہوئی تھی تو ہم نے تمام ملک میں اسکولز میں، اسٹیڈیمز میں، ٹاؤن ہالز میں پیمنٹ کرائی تھی کیمپس میں، اور اب بھی راؤنڈ 2 میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلے گا. ہم نے خواتین کی سہولت کے لیے اب ان کو ڈیجیٹل والیٹس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دی ہے. اور آج ہمارے ساتھ شمیم بہن ہیں. شمیم بہن نے اپنے 12,000 میں سے 8,000 گھر خرچ کے لیے لے لیے ہیں، اور 4,000 انہوں نے اپنے سیونگز والیٹ میں، اپنے ڈیجیٹل سیونگز والیٹ میں انہوں نے بچت کر لی ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ فیسلٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے. نمبر 2 وزیر اعظم صاحب میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ان کو ملیں اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو، اس میں کوئی بدعنوان عناصر پیسے نہ لے لیں، کوئی سائبر فراڈ نہ ہو. تو ہم نے FIA کے ساتھ مل کے ایک سائبر ورکنگ گروپ بنایا اور ایک فورینسک انالیسس کیا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں ان خواتین کے اکاؤنٹس پہ، اور پھر اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اس پہ عمل درآمد بہت حد تک ہو چکا ہے. کچھ اس کے فیچرز میں آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں، ایک تو ATM سے پیسے نکالتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینز گیجٹس ہوتی ہیں جو کیمپس اور دکانوں میں یوز ہوتی ہیں، اس کو اکثر بدعنوان عناصر دکانوں سے اور کیمپ سے باہر لے جاتے تھے اور وہاں پہ باثر لوگوں کے ڈیروں پہ وہاں فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے تو بینک کے ساتھ مل کے اس کے جیو کوآرڈینیٹس کی چینج کرنے کی جو پروروگیٹو تھا وہ فیلڈ سے ہٹا کے سینٹرل آفیسز میں لے گئے. اس کے علاوہ ہم نے ان ڈیوائسز، پچھلی باری جب آپ نے پہلے دیا تھا تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی اس سے پہلے بھی ہمیں یہ، کیونکہ یہ تو سلسلہ جب سے حکومت ہماری آئی ہے تب سے ہی پیمنٹ کا چل رہا ہے، تو ہمیں تب سے یہ انسائٹس مل گئی تھیں اور ہم نے سسٹم کو کافی ٹائٹن کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس ہو گئی تھی. تو آج آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چل رہا ہے. ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے تاکہ ڈیوائس باہر کسی باثر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے بائیو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے. کیونکہ فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے، اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں گی تو ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا، کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے. ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکینزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے. جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے، اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں خواتین کو
آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی. اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی اب اس کے دائرۂ کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے. کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے، اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے. یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے. تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں اور ہم وہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا. بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بائیو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بائیو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے بائیو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں، اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، پنجاب سلیکٹ کر لیجئے اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے، کتنے بینیفیشریز پے ہوئے، کتنوں نے اماؤنٹ وڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسیس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ COVID-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا PM's کووڈ ریلیف فنڈ اینڈ احساس. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ بالکل اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی ہوئی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے. سب کو پتہ ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی. بالکل جی، وہ آپ کے پاس ہم لے آئیں گے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی احساس کفالت پروگرام کے منصوبے میں توسیع کے حوالے سے پرائم منسٹر ایک تقریب میں شریک ہیں اور انہیں اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اس پروگرام میں بہتری کے لیے. ہوتا یہ تھا ثانیہ نشتر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ بہت ساری جگہوں پر پہلے تو یہ کہ عزت نفس جو ہے وہ خواتین کی بہت زیادہ مجروح ہوتی تھی. بہت بڑی تعداد میں خواتین ایک جگہ پر پیسے لینے کے لیے اکٹھی ہو جاتی تھیں. ہجوم اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ دھکم پیل شروع ہو جاتی تھی. بہت ساری جگہوں پر ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین کی اموات بھی ہوئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے احساس ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے.
اب ہوگا یہ کہ کسی بھی خاتون کو یہ پیمنٹ لینے کے لیے اپنے جو پیسے ہیں احساس کفالت پروگرام کے ذریعے یہ لینے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ براہ راست کسی اے ٹی ایم مشین پر جا سکتی ہیں اور بائیو میٹرک کے ذریعے یعنی اپنا انگوٹھا اس مشین کے اوپر رکھ کر یہ پیسے وصول کر سکتی ہیں. اچھا پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک بار اگر کسی کا تھمب امپریشن یعنی انگوٹھے کا نشان جب آ جاتا تھا تو یہ لوگ تب بھی اس پر فراڈ کرتے تھے. اب شمیم آپ وزیر اعظم صاحب کو بتائیے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا. 12,000 میں سے آپ نے 8,000 رکھ لیا اپنے پاس. میں نے رکھ دو اکاؤنٹ. اچھا 4,000 اکاؤنٹ میں رہنے دیے اور 8,000 آپ کو ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے. اور یہ بھی بتائیں آپ بچت کیوں کرنا چاہیں گی. یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جوان ہیں اس کی شادی کی جائے جو جس ٹائم ہمیں ضرورت ہوئے وہ ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. ویسے تو کار میں پیسے بچتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہم ادھر رکھتے ہیں بچت کے لیے. ان کے لیے سیونگز جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھر میں اگر جتنا کیش لیں گے اتنا ہی خرچ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. اوکے پیسے استعمال بھی کر سکیں گی اور انہیں ایک اور سہولت دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے سیونگ والیٹ اکاؤنٹ کے نام سے 8,000 روپے. یہ جو خاتون ہیں یہاں پر مستحق خاتون انہوں نے اپنے 12,000 روپے اس میں سے نکال لیے. 4,000 روپے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے محفوظ کیے ہیں اور یہاں مستحقین جو ہیں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. پہلے مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا, عورتوں کو بینکوں کے چکر لگانا پڑتے تھے. اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیہی علاقوں کی خواتین خاص طور پر جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو ان مستحقین میں بھی بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں وہ نہیں جانتی کہ بینک کے اندر جب جانا ہے تو اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. تو اس جھنجھٹ سے ان کو آزاد کرنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا ہے. اب صرف انہیں اپنی انگلی کا امپریشن چاہے وہ